خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ عزیزوں، آج ہم بہت زبردست پروگرام جو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے، جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیحوں کو للکارا جا رہا ہے۔ مسیحوں کے بارے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں، مسیحوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ مسیحوں کے جو کرسمس ڈے ہیں، کرسمس ڈے پر جو کیک مسیحی لوگ جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو ان کیکوں کو حرام کیک کہا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بائبل مقدس کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ تو بائبل مقدس جو ہے ہمیں بہت زبردست تعلیم دیتی ہے۔ تو آئے میرے ساتھ دیکھیں، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5 باب اور اس کی آیت نمبر 43 سے لے کر 44 آیت تک، بلکہ 45 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی آیت نمبر 43 سے لے کر 45ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں پر اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا سمجھا جناب سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، پہلے وہ ایک چھوٹا سا فقرہ بتا رہے ہیں 43ویں آیت کے اندر۔ وہ شریعت کا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ شریعت کی تعلیم خداوند یسوع مسیح کی زبانی ہے، وہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور شریعت میں کیا کہا جاتا تھا؟ بدلہ لیا جاتا تھا۔ شریعت کے اندر بدلہ لیا جاتا تھا۔ اگر کسی نے مارا تو اسے مارو، اگر کسی نے قتل کیا تو اسے قتل کرو، اگر کسی نے آپ کے دانت توڑے تو اس کے دانت توڑ ڈالو، کسی نے آپ کی آنکھ نکالی ہے تو اس کی آنکھ نکال ڈالو۔ اسی واسطے یہاں پر لکھا ہے تم سن چکے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا۔ کب کہا گیا تھا؟ یہودی دور میں، شریعت کے دور میں کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ۔ یہ کہا گیا تھا شریعت کے اندر۔ کیا کہا گیا تھا؟ کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، شریعت میں کہا گیا تھا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ ہاللویہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ عزیزوں، آپ ان 2 مولویوں نے جنہوں نے مسیحیت کو حرام قرار دیا ہے، مسیحی کرسمس ڈے کو حرام قرار دیا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں بدلے، خدا نے اپنے راستے پر لائے۔ آپ ان کے لیے یہ دعا کریں۔ جو مولوی منان ہے اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے برکت دے، اس کے لیے دعا کرو۔ لکھا ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ عزیزوں، ان کے الفاظ ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ ان لوگوں کے یہ جو برے الفاظ ہیں ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے دور نہیں کر سکتے۔ ان کے یہ الفاظ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے جدا نہیں
کر سکتے، ان کے یہ الفاظ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، ان کے یہ الفاظ ہمیں مسیحیت سے ہٹا نہیں سکتے، ان کے یہ الفاظ ہمیں ایمان سے گمراہ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے یہ الفاظ ہمیں ہمارے ہاتھوں سے خدا کے کلام کو نہیں چھڑا سکتے، ان لوگوں کے یہ الفاظ ہمیں خدا سے دور نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دعا کرو کہ خدا انہیں اور برکت دے، خدا انہیں اور برکت دے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ کافر ہے، مسیحی لوگ جو ہے وہ کافر جماعت ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، خدا نے برکت دے، ان کے لیے برے الفاظ نہ کہیں۔ اگر آپ ان کے لیے برے الفاظ کہیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آپ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اپنے جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کو برکت دیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں، شریعت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ شریعت کے اندر جو تھا وہ کہا جاتا تھا کہ بدلہ لینا ہے، موسیٰ کی جو شریعت تھی اس کے اندر بدلے کی روح تھی، لیکن اب جو خداوند یسوع مسیح فضل کے دور میں جو ہم موجود ہیں، ہم لوگ فضل کا دور ہے، تو فضل کے دور میں یہ تعلیم ہے، خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں سے دعا کرو۔ خدا اس مولوی کو برکت دے، اور اس مولوی کو بھی جس نے کہا ہے کہ مسیحیوں کا کیک حرام ہے، مسیحیوں کا یہ کرسمس حرام ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے، خدا انہیں برکت دے، خدا ان کے ہاتھوں میں کلام اٹھانے کی توفیق دے۔ یہ دعا کرے کہ ان کو خدا ایسی برکت دے کہ اپنے ہاتھوں میں خدا کے سچے اور لا تبدیل کلام کو اٹھا سکے، خدا کے کلام کی تعلیم دے سکے۔ ان کے لیے برکت چاہیں، خدا انہیں برکت دے، خدا انہیں اور زیادہ توفیق دے کہ یہ اور زیادہ مسیحیت کو کیا کریں، اور زیادہ اچھالیں۔ عزیزو، اگر یہ ایسا کریں گے تو ہم خود بخود ہمیشہ کی زندگی میں پہنچائے جائیں گے۔ کیوں؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ ہاللیلویہ! میرے نام سے، یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تم مبارک ہوں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں جب مبارکبادیاں دی گئیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ لوگ جو میرے نام سے ستائے جائیں گے، مبارک ہے۔ عزیزو، یہ ہم سب کو مبارک کر رہے ہیں، یہ جیسے جیسے ہم کو ستائیں گے ہم مبارک ہوتے جائیں گے، یہ جیسے جیسے ہم کو ستائیں گے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے جائیں گے، یہ جیسے جیسے ہم کو ستائیں گے ہم خداوند میں اور خدا میں مضبوط ہوتے جائیں گے، ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ تو گھبرانا نہیں، یہ وقت شروع ہو چکا ہے، مجھے اور آپ کو ستانے کا وقت آ چکا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں آپ مضبوط ہو جائیں، آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لوگ میرے سبب سے لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تمہیں لان تان کریں گے، تمہیں جیلوں میں گھسیٹیں گے، تمہیں روندیں گے۔ عزیزو، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے روندے جائیں گے تو آپ مبارک ہوں گے، خداوند یسوع مسیح کے لیے ستائے جائیں گے تو آپ مبارک ہوں گے، آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے برباد کیے جائیں گے، مارے جائیں گے تو تم مبارک ہوں گے۔ عزیزو، ہم مبارک ہیں، ہمیں کوئی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے ہاتھوں سے کلام کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہمارے دل سے کلام کو نہیں ہٹا سکتا، کوئی ہماری زندگیوں سے کلام کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ زندہ یہوہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع مسیح ہمیشہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ خدا کا بیٹا تھا، وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا ازل سے ابد تک رہے گا۔ یہ ہماری گواہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت دعوے کیے ہیں کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ عزیزو، اس دور میں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو ستایا، خداوند یسوع مسیح کو ذلیل کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، بہت بڑا دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون مجھ پر
गुनाह साबित कर सकता है। इतनी बड़ी भीड़ जो थी वो उस पर गुनाह नहीं साबित कर सकी, तो आज के लोग क्या उस पर साबित कर सकेंगे? आज के लोग क्या उस पर कर सकेंगे? क्योंकि वो हमेशा खुदा है, वो खुद खुदा है, वो जिंदा यहोवा खुदा है, वो खुदावंद है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह, वो शहनशाहों का शहनशाह है। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है, जितने भी बादशाह पैदा हुए वो पहले शहजादे कहलाए, और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा खुदा है, ऐसा बादशाह है जो पैदा होते ही बादशाह कहलाया, जो पैदा होते ही बादशाह बनकर आया। वो आने से पहले ही बादशाह था, वो अज़ल से आसमानों पर बादशाह मुकर्रर था। तो हम कैसे उसका इनकार कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं? कौन, आप भी यही अल्फाज अपने मुंह से निकाले कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या तलवार, क्या जुल्म, क्या तंगी, क्या नंगापन, हमें कोई चीज़ मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमारा जिंदा यहोवा खुदा मेरे और आप सबों के साथ है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।